بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 1 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں 3 عورتیں۔ آواز فاطمہ شفیق، مصنف خدیجہ مستور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ افسانہ 2 ایک ساتھ پر مشتمل ہے۔ افسانے کے کل صفحات 17 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 1 سے۔ 2 منزلہ مکان کی چھت سے نظر آنے والے مولوی چمن کے اجاڑ باغ کے وہ تینوں سر جوڑے ہوئے اونچے درخت چپ چاپ کھڑے تھے، اور ان کے پیچھے سے چاند اس طرح نکل رہا تھا جیسے درختوں میں لگے ہوئے کسی ایک گھونسلے میں کسی نے چپکے سے آگ لگا دی ہو۔ ٹھہری ہوئی ہوا میں درخت گھٹے گھٹے سے چپ چاپ کھڑے تھے، اور ان کے گرد سرخی مائل پیلاہٹ چھائی ہوئی تھی۔ رات کا ابتدائی حصہ گزر چکا تھا۔ جلدی سے ویران ہو جانے والی سڑک پر کوئی آوارہ کتا وقفے وقفے سے رو رہا تھا، اور اس کی نحوست کے بول سے دبی ہوئی آواز روتی ہوئی کچیا کو ہر بار نئے سرے سے ایک ویرانے میں کھینچ لے جاتی۔ وہ جانے کتنی دیر سے اپنے پلنگ پر کھٹری کی طرح گڑی مڑی بنی پڑی رو رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے برسات کے اس گھرے ہوئے بادلوں کے زور و شور سے برسنے کے بعد ہلکی ہلکی فوار پڑنے لگے، جن میں بوندیاں پڑنے کی ٹپ ٹپ نہ ہو اور لوگ سمجھیں کہ بس اب برس چکا، لیکن جب باہر نکل کر دیکھو تو ننھی منی ٹھنڈی بوندیاں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ آ کر منہ دھلا جائیں، ساری جان میں جھرجھریاں پیدا کر دیں۔ تو کچھ اس طرح وہ بھی رو رہی تھی کہ پاس پاس بچھے ہوئے پلنگوں پر لیٹی بیٹھی بہنیں اور بھاوج کو پتہ بھی نہ تھا کہ وہ اب تک رو رہی ہے۔ شام کی ڈاک سے اسے یہ خط موصول ہوا تھا کہ جو شخص اس سے محبت کرتا تھا اور جو رم جھم کے پیارے سے موسم میں اس سے شادی کرنے والا تھا، اور اب اس نے گرمیوں کے طویل ہوتے دیکھ کر ایک دوسری ہی لڑکی سے محبت کر کے شادی کر لی ہے، تو اسے خط کی عبارت پر دیر تک یقین نہ آیا تھا۔ لیکن جب اس نے خط کئی بار پڑھ لیا اور خط کی عبارت کسی بار بھی نہ بدلی، تو وہ اس بچے کی طرح دل ملا کر رونے لگی جس کے نازک گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا گیا ہو، اور پھر وہ روتے روتے زمین پر لیٹ گئی تھی، کچھ اس طرح جیسے کہ اب اس کے لیے دنیا میں کچھ نہیں رہا، بس وہ زمین میں سما جانا چاہتی تھی۔ بھائی اور بہن نے اسے مشکل سے سمجھا بجھا کر پلنگ پر ڈالا تھا، اور وہ ذرا دیر کے لیے تھکی سی آنکھیں موند کر چپ ہو گئی تھی۔ بہن اور بھاوج نے یہ سمجھ کر کہ اب وہ سو رہی ہے اپنا اپنا بستر سنبھال لیا۔ خط آنے کے بعد سے وہ دونوں خود بے چین اور مضطرب نظر آ رہی تھیں، ایسا اضطراب اب جسے وہ طرح طرح سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر رو رہی تھی، چپکے چپکے بس مسلسل پھوار پڑے جا رہی تھی، آنکھوں کی جلن تیز ہوتی جا رہی تھی، اور جب اس کی آنکھوں کی جلن برداشت سے باہر ہونے لگی تو وہ بہت سی آہیں اور سسکیاں اپنے گلے میں گھونٹ کر اپنے گرد و پیش دیکھنے لگی۔ کتنی ویرانی اور اداسی چھائی ہوئی تھی، ایسی ویرانی جیسے موت بھرے پڑے گھر سے کسی ایک کا چن کر سب کو ویران کر گئی ہو۔ اس کی بہن ذکیہ اپنے صاف ستھرے بستر پر لیٹی تلے اوپر پاؤں رکھے زور زور سے ہلا رہی تھی۔ روز کی بنسبت آج اس کے پاؤں کہیں تیزی سے ہل رہے تھے۔ اس کی مندی مندی سی آنکھیں نہ جانے کس نقطے پر جمی ایک ٹک دیکھ رہی تھیں، اور اس کے پائنتی پائے سے بندھا ہوا کتے کا ننھا سا جبڑا پلا زمین پر سونے کی بجائے اس کی ریشمی دولائی میں منہ چھپائے پائنتی سو رہا تھا، اور شاید اسے خبر بھی نہ تھی۔ وہ تو نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی، یوں پلک جھپکائے بغیر، اور اس کی بھابھی معمول کے مطابق گھٹنے پر ٹھوڑی نکائے چپ چاپ اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کلی کا جگمگ کرتا ہوا پان دان کھلا پڑا تھا، لیکن آج خلاف معمول اس کا سروتا بار بار نہ کھڑک رہا تھا۔ آج اس کے آدھا درجن تلے اوپر کے بچے بھی یوں ہی کھلے پڑے سو رہے تھے، جنہیں وہ رات کے ذرا سے خنک ہونے پر گرم چادروں میں لپیٹ دیا کرتی تھی۔ لیکن آج رات کو خنک ہوئے کتنی دیر ہو چکی تھی، اور اس نے بچوں کو چادریں نہ اڑائی تھیں۔ وہ نہ جانے کن سمندر جیسے گہرے خیالوں میں گم بیٹھی تھی کہ اس کی مامتا بھی اسے تلاش نہ کر سکی، اور ننھی ننھی جانیں شبنم بھری رات کی سردی میں سکڑی پڑی تھیں۔
جانے و ننی نہ جانے کیا دیکھ رہی ہوں گی خواب میں، شاید یہی کہ ان کی ماں انہیں چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ انہیں بڑے زور سے سردی لگ رہی تھی، ان کے پاس کہیں دور دور تک چادریں نہیں، وہ چادریں جنہیں اوڑھ کر وہ بڑے آرام سے سویا کرتے تھے، لیکن وہ تو گم تھی۔ وہ اپنے بچوں کو چادریں اڑا کر ان کے خواب کی تعبیر بھی نہ دے سکی تھی۔ وہ اپنے بچوں کی چادریں اڑا کر ان کے خواب کی تعبیر بھی نہ دے سکی۔ وہ ڈوب گئی ان سمندر جیسے خیالوں میں۔ وہ ذرا دیر تک بھابھی اور بہن کو دیکھتی رہی کہ اس قدر اداسی برس رہی تھی ان کے سفید سفید بستروں پر جیسے جوان کفنائی ہوئی لاشیں، اور پھر اس نے بھیگی بھیگی فضا میں ایک ایک چیز کو دیکھ ڈالا، مدھم ڈوبے ڈوبے سے ستارے، ابھرتا ہوا چاند اور مولوی جمن کے اجاڑ باغ، وہ تینوں سر جوڑے ہوئے اونچے درخت، اسے سب اداس اور ویران نظر آئے، اور اس نے ان روح سوز نظاروں میں بے چینی کو بڑھتے دیکھ کر پھر تکیے میں چھپا لیا۔ اتنی دیر تک رونے کے بعد بھی اس کی طبیعت ہلکی نہ ہوئی تھی۔ اس کا جی ان بادلوں کی طرح امڑ چلا آ رہا تھا جو برسات کے دنوں میں تلے اوپر امڑتے چلے آئیں، اور اس نے ان روح سوز نظاروں میں بے چینی کو بڑھتے دیکھ کر پھر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اتنی دیر رونے کے بعد بھی اس کی طبیعت ہلکی نہ ہوئی۔ اس کا جی ان بادلوں کی طرح امڑ چلا تھا جو برسات کے دنوں میں تلے اوپر امڑتے چلے آئیں۔ بادل کی ایک پرت برس نہ چکے کہ دوسری سیاہ پرت چھا جائے تو اس کا جی بھی کچھ اس طرح امڑ رہا تھا۔ غم کی بھاری سل جو اچانک اس کے سینے پر سرک آئی تھی اسی طرح اپنی جگہ قائم تھی۔ اس کا اسی طرح رونے کو جی چاہ رہا تھا، لیکن آنکھوں کی مرچیں بڑھ گئی تھیں اور آنکھوں کے گوشوں سے ہر پھوٹنے والا آنسو خساروں پر بہنے سے پہلے ٹوٹی ہوئی پلک کی طرح اس کی آنکھوں میں کھٹک جاتا۔ روتے روتے اس کا سر بھاری ہو گیا تھا، لیکن وہ تھی کہ روئے چلی جا رہی تھی۔ محبت کی ناکامی اور ذلت کا وہ احساس جو اس کے مقابلے میں ایک دوسری لڑکی کو چن کر اسے بخشا گیا تھا، اسے بری طرح رلا رہا تھا، اور پھر ایک طویل سسکی اس کے لبوں کی قید سے نکل کر کچھ سوچتی ہوئی زکا کو جھنجھوڑ آئی۔ تم سوئے نہیں اب تک قدسی؟ نہیں۔ قدسیہ نے اپنے دیر سے سکڑے ہوئے جسم کو ادوائن تک پھیلا کر جلتی ہوئی بند آنکھیں کھول دیں، اور وہ ہوا جو نہ جانے کہاں کھٹک رہی تھی، کھٹک کر ٹھہر گئی تھی، اب آہستہ آہستہ چل پڑی، اور مولوی جمن کے باغ وہ تینوں اونچے درخت جیسے آپس میں ٹکر لینے لگے تھے، ان کے جکڑے ہوئے سر ہٹ ہٹ کر ٹکرے لے رہے تھے۔ لیکن تم تو روز وقت پر سو جایا کرتی تھی۔ مگر ٹھیک ہی ہے، آج تمہارے رومان کی لاش تمہارے سامنے رکھی ہے، زکیہ اپنے مخصوص لہجے میں کہنے لگی۔ بھلا اسے اٹھائے بغیر تم کیسے سو سکتی ہو؟ مگر میں تو یہی کہوں گی جان کہ جنازے کو جتنی جلدی اٹھوا دو اچھا ہے۔ شروع اور فائدے دونوں کے لحاظ سے اب تم دیکھو نا، آج مجھے بھی زیادہ جاگنا پڑ رہا ہے اور بھابھی بھی کچھ بے چین ہے۔ ویسے تو یہ بیچاری روز جاگا ہی کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آج بھی کسی امتحان کی تیاری میں راتوں کو جاگ کر پڑھ رہی ہوں۔ بس فرق اتنا ہے کہ پہلے موٹی موٹی کتابیں ہوتی تھیں ان کے سامنے، مگر اب کتاب زندگی کے اوراق ہے نا بھابھی؟ بھابھی نے کوئی جواب نہ دیا، شاید وہ اسی طرح گم تھیں۔ ہاں قدسیہ، زکیہ کی باتوں سے تل ملا اٹھی۔ اسے اس وقت زکیہ سے یہ امید نہ تھی کہ وہ اپنی طنزیہ باتوں سے باز نہ آئے گی۔ اس وقت جب کہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ بڑی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے اچانک ایک غار میں گر کر زخمی ہو گئی ہے، تو اس وقت اسے نکالنے کی بجائے اوپر سے پتھر پھینکنا کہاں کی شرافت ہے۔ مگر حقیقت کب چھپے کہ رینگتا ہوا بچھو اپنا ڈنک قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ رینگے گا تو عادت کے مطابق اس کا ڈنک بھی اپنا کام کرتا رہے گا، اور اسے خیال بھی نہ آیا کہ کوئی اس کی زد میں آ کر تڑپ بھی گیا ہے۔ اوہو، قدسیہ نے مارے رنج کے اپنا سر تھام لیا۔ اوہو، تو میرا خیال ہے کہ تم اس لاش کو دفنانے پر راضی نہیں، بالکل ان اماں جان کی طرح جو اپنے اکلوتے کماؤ پوت کی لاش اٹھوانے پر کسی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ بھی تو سوچو قدسیہ کہ زیادہ رکھنے سے لاش میں ایسا تعفن بھی پیدا ہو جایا کرتا ہے کہ تم میرا یہ مناسا پلا بھی برداشت نہ کر سکے، اور آخر تم بھی چیخ پڑو کہ خدارا اسے اٹھا کر پھینک دو۔ اسی لیے کہا مانو، ورنہ کیا فائدہ کہ اس وقت کے ہمدردی سے سمجھانے والے تمہاری آخری حرکت پر زور سے ہنس پڑے۔ زکیہ کے لہجے میں طنز و تضحیک اس قدر نمایاں تھی کہ قدسیہ چیخ پڑی۔ آپا،
تم؟ اس کی آواز کھٹ گئی. اس کا غم ابھی تازہ تھا اور وہ یہ سب سننے کے لیے تیار نہ تھی. بس وہ سوگ منانا چاہتی تھی، ایک ایسا سوگ جو اس کی تمنا کے مطابق جلد از جلد اسے موت سے ہمکنار کر دے. اس سے محبت چھین لی گئی، اسے ذلت بخش دی گئی. بھلا وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی ننھے بچے کو کھلونا دے کر اسے چھین لیا جائے اور پھر کسی دوسرے بچے کو دے دیا جائے تو اسے اتنا ہی رنج ہوگا جیسے اس کی اماں مر گئیں، میٹھی میٹھی چیزیں کھلانے والی اور پیار کرنے والی اماں، اور پھر اسے پیار کر کے چپ کرانے کی بجائے اور بیٹا جائے اور پیٹا جائے تو کیا کیفیت ہوگی اس رنجیدہ بچے کی. قدسیہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی. لیکن ذکیہ کا بھی کیا قصور؟ شادی کے ایک ہی سال بعد کی طلاق نے اسے اس طرح بدل دیا جیسے تباہ کن زلزلے کے بعد کی بستی. وہ گھر جہاں اس نے اپنے کنوار پنے کے دن دھنک کے سے بڑے کپڑے پہن کر اور تیز و ترار لڑکیوں کی طرح چہک کر گزارے تھے، جہاں وہ سب کی تھی، سب اس کے تھے، اسی گھر میں سفید ساڑی میں لپٹی بیگانگی سے اپنے کمرے میں پڑی یا تو پاؤں ہلا ہلا کر کچھ سوچا کرتی یا پھر موٹی موٹی کتابوں سے بھری رہتی. ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ کئی کئی دن تک کسی سے بات نہ کرتی. ایسا لگتا تھا کہ وہ اس گھر میں ہی ہے ہی نہیں. لیکن جب کسی غیر معمولی بات پر اس کی خاموشی ٹوٹتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ صرف وہی وہ ہے. اس کے لہجے میں پیدا ہونے والا نیم اریاں غم ہے، مقررانہ انداز ہے، چپتا ہوا طنز ہے. اور پھر اس سے وہی لوگ بیزار ہونے لگتے تھے جو اس کی خاموشی سے اپنی حدق محسوس کرتے تھے، جو آپس میں کہا کرتے تھے کہ ذکیہ تو اس طرح خاموش رہتی ہے جیسے گھر والوں کے وجود سے منکر ہے. اور پھر ان کا جی چاہتا تھا کہ اسے آزاد پہنچا کر اس کی خاموشی توڑیں، اسے اپنے سب کے وجود کا یقین دلائیں. لیکن سام کو اس وقت تک کون مارتا ہے جب تک اپنی بچت کا سامان نہ کرے. قدسیہ رو رہی تھی. اس کے اپنے پاس اپنی بچت کا سامان ہی کیا تھا. کیوں روتی ہو قدسیہ؟ قسمت کا لکھا تھا جو پورا ہوا. گم بیٹھی ہوئی بھابھی نے اس طرح کہا جیسے وہ بہت دیر سوچنے کے بعد سب کچھ قسمت کے لکھے پر تھوک کر اپنا جی ہلکا کر چکی ہو. اور پھر اس نے اڑ کر بچوں کو چادریں اڑا دی. ہمدردی کے دو بول سن کر قدسیہ کی ری اور بڑھ گئی. قسمت کی خرابی ہی سمجھ کر چپ ہو رہو، اب بڑھنا. ذکیہ کہنے لگی، کیا فائدہ کہ تمہاری رونے سے بڑھتی ہوئی رفتار پڑوس کی چھت پر مخبری کر آئے. محبت کرنے سے زیادہ محبت کی ناکامی بری ہوتی ہے. لیکن تم لوگوں کی نظروں میں 8واں عجوبہ بنتے بنتے نہ رہ جاؤ. تم مجھ سے بات کرنے کی تکلیف نہ کرو. قدسیہ کے لہجے میں ہتک تھی. بہت بہتر. ذکیہ پھر ان حماق سے پاؤں ہلانے لگی. اور جو تمہاری جیسی خوبصورت تعلیم یافتہ لڑکی کو شادی کے 1 سال بعد طلاق دے دی گئی تھی تو وہ لوگوں کی نظروں میں کیا بننے رہ گئی تھی. قدسیہ کی ہمدردی میں بھابھی نے اپنے حساب سے تیر چھوڑ دیا. ذکیہ اپنے بستر پر نصف اٹھتے اٹھتے مضحکہ خیز طریقہ پر ہنسی. جب تمہاری جیسی حسین گریجویٹڈ لڑکی سے شادی کی جاتی ہے اور اسے ترقی کے دور میں 7 سال کے اندر 6 بچوں کی ماں بنا کر تنہا بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ بڑا سا خاندان سنبھال لیتی ہے. ذکیہ نے ایک تل کہکہ لگایا. بھابھی کے لبوں سے ایک طویل آہ نکل آئی. سچ ہے. بھابھی کے لہجے میں ایسا نمایاں غم کروٹیں لے رہا تھا کہ جانے کیوں ذکیہ نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور قدسیہ اپنے ننھے ننھے گھنگھروالے بال سمیٹتی بے-تابی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. چاند درختوں کی اوٹ سے نکل کر اب اوپر آ چکا تھا. رات کے پرند رہے چہچہا رہے تھے اور آوارہ کتا سنسان سڑک پر وقفے وقفے سے روئے چلا جا رہا تھا. بھابھی کی بڑی بڑی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں جیسے وہ ایک خواب دیکھ رہی ہو کہ چاندنی سے چمکتے ہوئے نیلے آسمان سے فرشتے محبت و وفا کی بوریاں اپنی پشتوں پر لادے دہم سے نیچے کودنے کے لیے پر تول رہے ہیں اور اس نے اپنے سرخ دانت صاف کر ڈالے ہیں. ہونٹوں پر پہلے کی طرح لالی مل رہی ہے اور اپنا بڑا سا پاندان اٹھا کر ذکیہ کے منہ پر مار دے اتنی زور سے کہ ذکیہ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا ہے اور وہ اس لہو لہان چہرے کو دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی ہے. مگر خواب کی عمر ہی کتنی. بھابھی کی نظریں مایوسی سے لوٹ آئیں. آسمان پر صرف چاند تھا اور اس کی روشنی میں مدھم ہوئے عقاد کا تارے اور ہر دفعہ ہر طرف چھائی ہوئی خاموشی.
کیا سوچ رہی ہو بھابھی؟ قدسیہ نے اداس خاموشی میں روح کو گھٹتے محسوس کر کے بھابھی کا سہارا لیا۔ کچھ نہیں، تو پھر کچھ باتیں کرو، جی کھٹا جا رہا ہے۔ جی وہی کھوٹنے سے کیا ہوگا، کسی کا کیا جائے گا، بس تم چوٹ پر شادی کر لو۔ بھابھی کی آواز انتقام پکار رہی تھی۔ ایک مرد کی بے وفائی کے بعد پھر ایک مرد سے شادی کر لو؟ قدسیہ جیسے کنویں سے بولی۔ نہیں، میری اس پلے سے کر لو قدسیہ۔ ذکیہ نے ایڑی سے دھوکا دے کر سوئے ہوئے پلے کو جگایا۔ تم سے کون بات کر رہا ہے؟ بڑی بیچاری، ان کے پلے سے شادی کر لو، جیسے اب مجھے مرد جڑے کا ہی نہیں۔ مگر یہاں کون کمبخت شادی ہی کر رہا ہے؟ قدسیہ کی آواز بھرا رہی تھی اور جاگا ہوا پلا کوں کوں کر کے پنجوں میں منہ مار رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں نے تو تمہیں ایک مشورہ دیا ہے۔ کتا انسان سے زیادہ وفادار ہوتا ہے اور پھر مزے سے زندگی کٹ جانے کا پورا یقین۔ تم جانو کہ مہذب ممالک کی عورتوں نے کتے کو وفادار ثابت کرنے میں کس قدر ہاتھ بٹایا ہے، لیکن کون کہے کمبخت دنیا کو کہ بیچاریاں اس وفاداری کو ثابت کرنے کے سلسلے میں عدالت میں بھی کھینچی چلی جاتی ہیں، مہر کی جھگڑوں سے کی طرح۔ ذکیہ نے ایک طرح کہکا لگایا۔ سچ ہے، کتا مرد سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ مرد کی مخالفت میں بولنے والی شدت پسند بھابھی نے کہا اور ذکیہ مضحکہ خیز طریقہ پر ہی کر کے ہنس پڑی۔ لیکن سب انسان برابر نہیں ہوتے، قدسیہ نے کہا۔ ہاں، زندہ رہنے کے لیے یہی سوچنا چاہیے۔ ذکیہ ایک طویل سانس لے کر زور زور سے پاؤں ہلانے لگی۔ قدسیہ کی کہہ رہی تھی کہ اس نے زندگی کے کتنے دن دیکھے ہیں، کتنے سہانے خواب اس پر طاری ہو رہے ہیں جو وہ یہ سب کچھ سوچ لے۔ لیکن بھابھی کچھ سوچنے لگی تھی، اس کی ٹھوڑی گھٹنے پر ٹک گئی تھی اور اس کی ایک انگلی بستر کی سفید چادر پر چکر کی طرح گھوم رہی تھی۔ پھر ایک دم ویران خاموشی چھانے لگی تھی۔ قدسیہ کو اپنا دم گھٹتا ہوا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جو ناکامی اور احساس ذلت کو مٹانے کے لیے جلد از جلد مر جانا چاہتی تھی، جانے کہ ویرانی کے میدان میں ایک دوڑ بھی نہ لگا سکتی تھی۔ کوسنے والا اپنے آپ کو ہاتھ پھیلا پھیلا کر کوس دیا کرتا ہے۔ اللہ کرے میں مر جاؤں، اے خدا سوا گھڑی کی موت دے دے، مجھے اب زندگی نہیں چاہیے، اور پھر موت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ لیکن زندگی سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے 2 تولہ افیون یا جھٹ سے سڑک کی طرف ایک چھلانگ کبھی یاد نہیں آتی، اور قدسیہ بھی شاید باتیں ہی کرتے کرتے مر جانا چاہتی تھی۔ لیکن ذکیہ کی باتیں وہ تو موت سے بھی زیادہ وحشتناک محسوس ہوتی تھی۔ قدسیہ نے گھٹے گھٹے سے جی سے آنکھیں بند کر لی اور اس کی گردن اس طرح تکیے پر ڈھلک گئی جیسے وہ مر گئی ہو، مگر وہ مری نہ تھی۔ اس کی روح نے بظاہر اس کے جسم کو چھوڑ دیا تھا اور بیتے ہوئے دنوں کو لوٹانے کے لیے بھاگ گئی تھی، گرتی پڑتی بس بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کالج کا لان جہاں سے ان دونوں کا ساتھ ہوا کرتا تھا۔ دونوں ساتھ ہی کلاس میں داخل ہوتے تھے، برابر کی کرسیوں پر بیٹھتے، کتابیں سامنے کھلی پڑی رہتی، لیکچر ہوتا رہتا اور وہ دونوں ہر طرف سے غافل ایک دوسرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے رہتے۔ وہ باغ جہاں اس نے اپنی سہیلیوں سے ملنے کے بہانے کئی شامیں گزاری تھیں، اس کے ساتھ جہاں گلاب کے سرخ، گلابی اور زرد پھول کانٹوں بھری شاخوں پر جھولا کرتے تھے، جہاں پام کے درختوں کے پتے جیسے پنکھ پھیلائے بس اڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، جہاں وہ ٹہلتے ہوئے جوڑوں اور تنہا لوگوں کی طرح نظروں سے بچ کر الگ تھلگ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، اور پھر وہ دونوں جانے کتنی بہت سی ارمان بھری باتیں کہہ ڈالتے تھے، دھڑکتے ہوئے دلوں اور اوبھی سانسوں کے درمیان۔ اور پھر جب شام کی سنلاہٹ رات کا لبادہ اٹھانے کے لیے بڑھتی تو وہ اس کے مضبوط شانوں پر سر رکھتے ہوئے ایک دم گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی۔ وہ اسے تانگا اسٹینڈ تک چھوڑ کر بجلی کے کھمبے کا سہارا لے کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ اسے اس وقت تک کھڑا ہوا دیکھتی رہتی جب تک کہ تانگا ایک موڑ پر جا کر اس کی نظروں سے اوجھل نہ کر دیا جاتا، اور وہ دن جب کہ ان کی محبت کو ان کے دلوں سے چرا کر کالج کے لڑکوں اور لڑکیوں نے اپنی زبانوں پر چڑھا لیا تھا، وہ ہر طرف بدنام ہو رہی تھی۔ لڑکے اور لڑکیوں سے دیکھ کر فکرے کستے، معنی خیز ہنسی ہنستے تو وہ رنجیدہ ہو جاتی۔ اس وقت وہ بڑی باغیانہ شان سے آگے بڑھتا اور سب کے سامنے اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر کالج کی حدوں کو پار کرتا ہوا باہر سڑک پر آ جاتا، اور پھر اس سے اتنی اچھی باتیں کرتا کہ وہ اپنا سارا رنج بھول جاتی۔
اس کا جی چاہنے لگتا کہ وہ اپنے پیارے باغی کے گلے میں باہیں ڈال دے، مگر وہ اپنا جی کھوٹے اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی۔ پھر وہ امید پر آنے والا دن جب اس نے اس کے بھیا کو شادی کا پیغام دیا تھا، اور اس کے بھیا نے تھوڑی سی نہیں کے بعد قبول کر لیا تھا۔ دونوں کی امیدوں کے برعکس اس دن وہ کتنی خوش ہوئی تھی۔ اس نے مارے خوشی کے بھابھی کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں، بھابھی کے ہونٹ چوم لیے تھے اور مارے شرم کے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی، اور پھر نرم بستر پر لیٹ جانے کیا کیا سوچتی رہتی، اور بار بار اس کے ہونٹوں پر ایک معصوم پراسرار مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ سارا پنڈ ایل کا سا جلنے لگا تھا اور آنکھیں اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ جب وہ آنکھیں کھولتی تو خود بخود من جاتی۔ اس دن بھی ذکیہ کی خاموشی ٹوٹی تھی، لیکن اسے ذکیہ پر ذرا بھی غصہ نہ آیا تھا۔ اسے اس دن ذکیہ پر رحم آیا تھا، ایسا رحم جو سرے راہ بیٹھے ہوئے اپاہج بھکاری کو بھیک دیتے وقت دل میں پیدا ہوا۔ صرف چند لمحوں کے لیے اور پیٹھ موڑتے ہی وہ رحم معدوم ہو جائے، جیسے پاؤں تلے آنے والی چیونٹی۔ اور پھر انتظار کے وہ دن جب کالج بند ہونے کے کچھ دن بعد اچانک خطوط آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اور وہ جیسے انتظار کی افیون کھائے سارا دن اونگا کرتی، چونکتی تو صرف ڈاکیہ کی آواز پر۔ بھابھی، بھیا اور ذکیہ سبھی کے خطوط ہوتے، مگر اس کے نام کا خط نہ آتا۔ وہ دیر تک تکیے میں منہ چھپا کر روتی اور طویل شکایتی خطوط لکھتی، اور پھر جواب کا انتظار کرنے لگتی، اور آخرکار اس کا انتظار ختم بھی ہو گیا۔ ایک دن بیتے ہوئے دنوں کو لوٹانے کے لیے بھاگی ہوئی روح تھکی ماندی منہ بسوتی آ گئی تھی، ایک خط لیے جس میں شادی اور بربادی دونوں کی خبر تھی، اور بس اس کی روح ماضی کا ایک بھی تو رنگین دن واپس نہ لا سکتی تھی۔ ماضی کے دن آندھی کے تیز جھکڑوں سے اکھڑ کر گرنے والے تناور درخت پھر سے نہیں اگا کرتے۔ قدسیہ کی آنکھوں نے بہت سے جلتے جلتے آنسو اگل دیے اور کئی آہیں اس کے لبوں سے نکل گئیں۔ پھر رو رہی ہو، کیوں آنکھیں پھوڑ رہی ہو اس کمینے کے لیے؟ قدسیہ کی آہوں اور ناک کی سوں نے بھابھی کو بتا دیا کہ وہ رو رہی ہے۔ اللہ قسم بھابھی، جیسے یقین نہیں آتا کہ وہ بدل گیا۔ قدسیہ نے بھابھی کی طرف کروٹ بدل لی۔ ہاں، یوں ہی بدل جاتے ہیں سب، یقین کرو چاہے نہ کرو۔ بھابھی کے لہجے سے معلوم ہو رہا تھا کہ اگر اسے وہ چکی مل جائے جس میں انسان پیسے جا سکتے ہیں تو وہ ساری دنیا کے مردوں کو پیس کر رکھ دے۔ سب کمینے ہوتے ہیں، سب ذلیل ہوتے ہیں۔ بھابھی آہستہ سے بڑبڑائیں۔ وہ ارمان بھری باتیں، وہ عمر بھر ساتھ دینے کا وعدہ، وہ کتنی عجیب باتیں کرتا تھا وہ، کاش اس وقت مجھے اس کی باتوں پر یقین نہ آتا۔ قدسیہ سانپ نگل جانے کے بعد لکیر پیٹ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو پونچھ کر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ذکیہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، یقین آتا کیوں نہیں پھر ایسی حالت میں جبکہ عورت مرد کے معاملے میں اپنے کانوں سے 3 کام لیتی ہے، سننا، محبت کرنا اور سوچنا۔ ذکیہ نے پھر ایک مضحکہ خیز کہکا لگایا، اور قدسیہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر گرم پانی کی بوتل رکھ دی گئی ہو، لیکن وہ اپنے غصے کو برداشت کیے گھٹی سی چپ بیٹھی رہی اور ذکیہ کی طرف سے بڑھتی ہوئی بیزاری کو ہاتھ مل مل کر دبا رہی تھی، اور بھابھی کی ٹھوڑی گھٹنے پر جھک گئی تھی اور وہ اپنی انگلیاں ماتھے پر گھس گھس کر شاید بعد از وقت کچھ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ریتیلے میدان میں پیدل چلنے والا راہی کسی تیز اونٹنی سوار کے پیچھے بھاگ کر ساتھ ہونے کی کوشش کرے تو کیا پائے گا؟ ریت کی مٹھی بھر بھنکیاں اور ریت میں دھنستے ہوئے پاؤں۔ صفحہ نمبر پارٹ کا 4 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ افسانہ 3 عورتیں کا بقیہ حصہ پارٹ 2 پہ سماعت فرمائیے۔